اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلدوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے قبول اسلام کا واقعہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے جس کا حافظہ اچھا تھا بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس بیٹھے تھے۔ ابو جہل بن ہشام وہاں آیا، اس نے آپ کو ستایا، گالیاں دی، آپ کے دین کی مذمت کی اور کہا کہ تمہاری حقیقت ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اسے نہیں کہا۔ عبداللہ بن جدان کی ایک آزاد کردہ لونڈی صفا کے اوپر اپنے مکان میں بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ یہ کہہ کر ابو جہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا گیا اور کعبے میں جو قریش کی جائے محفل تھی وہاں آ کر قریش کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حمزہ بن عبد المطلب کمان کاندھے پر ڈالے ہوئے اپنے پھندے کے شکار سے واپس آ رہے تھے۔ یہ بڑے شکاری تھے اور اکثر شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ جب شکار سے واپس ہوتے تو گھر آنے سے پہلے کعبے کا طواف کر لیتے، پھر قریش کی جائے محفل میں آ کر حیر جاتے، سلام کرتے اور جو لوگ وہاں ہوتے ان سے بات چیت کرتے۔ یہ قریش میں سب سے زیادہ زبردست اور طاقتور آدمی تھے۔ جب یہ اس لونڈی کے پاس سے گزرنے لگے، اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اے ابو عمارہ، اگر تم وہاں کچھ دیر پہلے آئے ہوئے ہوتے تو ابو حکم بن حشام یہاں بیٹھا ہوا ملتا۔ اس نے تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ جو گستاخی اور بےبوتی کی ہے وہ تم کو معلوم ہوتی۔ اس نے ان کو ستایا اور گالیاں دی اور بہت ہی برا سلوک کیا، پھر وہ چلا گیا اور محمد نے اسے جواب نہ دیا۔ کیونکہ اللہ تعالی حمزہ کو اپنی رحمت سے سرفراز کرنا چاہتے تھے، یہ سنتے ہی ان پر سخت جوش اور غصہ طاری ہو گیا۔ وہ تیز قدم بڑھاتے ہوئے کسی کے لیے راہ میں نہ ٹھہرے۔ حسب عادت کعبے کے طواف کے لیے آج اس ارادے سے چلے کہ ابو جہل کو دیکھتے ہی اس کی خبر لیں گے۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ابو جہل کو قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔ یہ اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر اپنی کمان سے اسے ایسی سخت ضرب لگائی کہ وہ لہو لہان ہو گیا اور بری طرح زخمی ہوا۔ حمزہ نے کہا، تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ میں ان کا ہم مذہب ہوں، ان کے عقائد کا قائل ہوں؟ اگر ہمت ہے تو اب میرے سامنے کیا کہا ہے؟ اتنے میں بنی مخزوم کے کچھ آدمی ابو جہل کی حمایت میں حمزہ پر اٹھے، مگر ابو جہل نے ان سے کہا کہ ابو عمارہ سے کوئی تعارض نہ کرو، بے شک میں نے اس کے بھتیجے کو نہایت سخت گالیاں دی تھی، اس لیے ان کو جوش آ گیا ہے۔ اسی واقعے کے بعد حمزہ مسلمان ہو گئے اور ان کے اسلام لے آنے سے قریش کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے اور حمزہ ان کی حمایت و مدافعت کریں گے۔ اس لیے اب تک جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے اس سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پر قریش کے مظالم۔ عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود نے مکے میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن صحابہ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ اب تک قریش سے کلام اللہ کو بلند آواز میں نہیں سنا، کون ہے جو ان کو سنائے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں سناتا ہوں، اور صحابہ نے کہا ہم ڈرتے ہیں کہ تمہیں ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچے گی، ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا کنبہ خاندان ہو جو ان سے اس کی حفاظت کر سکے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے اس کام کی اجازت دے دو، میری حفاظت اللہ کرے گا۔ دوسرے دن چاند کے وقت عبداللہ بن مسعود مقام پر آئے، اس وقت قریش اپنے دیوانے خانوں میں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن مسعود مقام کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلند آواز میں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ پھر اسی صورت کو تلاوت کرتے ہوئے وہ قریش کی بیٹھکوں کی طرف چلے۔ قریش غور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کنیز زاد کیا
کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا شاید محمد پر جو وحی آئی ہے اسے پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے لگے، مگر یہ اسی طرح قرآن تلاوت کرتے رہے، اور جہاں تک اللہ کو تلاوت مقصود تھی وہاں تک پڑھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آ گئے۔ ان کے چہرے پر تماچوں کے نشان موجود تھے۔ صحابہ نے کہا ہم کو اسی بات کا تمہارے لیے اندیشہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کبھی دشمنان خدا میری نظر میں اس قدر حقیر پہلے نہ تھے جتنے کہ اب ہیں۔ تم چاہو تو کل پھر میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، اتنا کافی ہے، تم نے ان کو وہ سنا تو دیا جسے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ نجاشی کے پاس وفد قریش کی آمد اور ناکامی۔ جب مہاجرین حبشہ نجاشی کی سلطنت میں اطمینان و سکون سے بس گئے، قریش نے ان مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کی کہ انہوں نے عمر بن العاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ بن المغیرہ المخزومی کو نجاشی کے پاس بھیجا اور اس کے لیے اور اس کے امراء کے لیے بہت تحائف ان کے ساتھ بھیجے، اور ان سے کہا کہ نجاشی سے درخواست کریں کہ جو مسلمان اس کے پاس اور اس کی سلطنت میں ہوں ان کو وہ ان کے حوالے کر دے۔ یہ دونوں اس کام کے لیے نجاشی کے پاس آئے، اس اپنے آنے کی غرض بیان کی، مگر ان کو اس میں قطعی کامیابی نہ ہوئی اور وہ اپنا منہ لے کر واپس آ گئے۔ حضرت عمر کا اسلام اور مسلمانوں کی قوت میں اضافہ۔ عمر بن خطاب اسلام لائے۔ یہ ایک نہایت زبردست، طاقتور اور جرأتی آدمی تھے۔ ان سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب اسلام لا چکے تھے۔ ان دونوں کے مسلمان ہو جانے سے اب صحابہ رسول نے اپنے میں زیادہ قوت محسوس کی اور اسلام قبائل میں پھیلنے لگا۔ نجاشی نے بھی اپنے یہاں کے پناہ گزینوں کی حفاظت و حمایت کی۔ قریش کا مسلمانوں سے بائیکاٹ۔ اس سے قریش بہت طیش پہ آئے۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے یہ عہد کیا اور اس کے لیے باقاعدہ عہد نامہ لکھا کہ ان میں سے اب آئندہ کوئی بنی ہاشم اور بنی مطلب سے نہ رشتہ داری کرے اور نہ تجارت کرے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک باضابطہ تحریری معاہدہ لکھا اور اس کی بجا آوری کے لیے سب سے سخت عہد و پیمان کیے اور اس کی شرائط کی پابندی کو اپنے اوپر زیادہ شدت سے لازم کرنے کے لیے اس معاہدے کو کعبے کے وسط میں لٹکا دیا۔ قریش کے اس بندوبست پر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ابو طالب کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی گھاٹی میں جا رہنے لگے۔ بنی ہاشم میں سے ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب قریش کے پاس گیا اور اس نے ابو طالب کے مقابلے میں ان کی امداد کی۔ 2 یا 3 سال مسلمان اسی بے کسی کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ کھانے پینے کی تکلیف ہونے لگی، کوئی چیز ان کو پہنچتی نہ تھی۔ البتہ اگر قریش میں سے کوئی ان پر ترس کھا کر کوئی چیز بھیجنا چاہتا تو خفیہ طریقے پر پہنچاتا۔